اب سوال نمبر 6 کیا ہے؟ مد متصل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر ہمیں 2 مدات نظر آتی ہیں، ایک مد بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مد کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کر رہا تھا؟ للفقراء کے اوپر مد نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے روکا اور فرمایا کہ آپ جس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ یہاں پر مد کرتے تھے، جیسے اذا جاء نصر اللہ سوء، ٹھیک ہے؟ یہ مد متصل ہے، یہ مد واجب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مد متصل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 تھے۔ نمبر 1 الف، جبکہ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ اب یہاں پر میں نے الف کی مثال دی ہے، الف ساکن ہے پیچھے زبر ہے۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یہاں پر میں نے واو کی مثال دی ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ تیسرا جو ہے وہ ہے یا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے؟ جب یہ مدہ ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگر حروف مدہ کے بعد کوئی اور حرف ہوگا تو وہاں پر مد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر حمزہ ہوگا تو وہاں پر ہم مد کریں گے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اور حمزہ کون سا ہوگا؟ حمزہ بشکل عین کا سرہ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حمزہ بشکل عین کا سرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ الف مدہ کے بعد آ گیا، واو مدہ کے بعد آ گیا، یہاں پر یا مدہ کے بعد آ گیا۔ تو جب یہ حمزہ حروف مدہ کے بعد آئے گا وہاں پر بڑی مد ہوگی، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے حمزہ ملا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سوال نمبر 6 مد متصل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہاں پر میں بڑی مد لگا لیتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں جاء کس طرح پڑھتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیا ہے؟ سوء، ٹھیک ہے؟ سیئت وجوہ الذین، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ مد متصل کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 7، یعنی مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ مد منفصل کی تعریف کیا ہے؟ سب سے بڑی مد ہے وہ ہے مد متصل، اس کے بعد چھوٹی مد ہوتی ہے وہ ہے مد منفصل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ فرق سمجھیں، یہاں پر حمزہ ملا ہوا ہے اور حمزہ بشکل عین کا سیرہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے مد منفصل۔ منفصل کا مطلب الگ الگ، ٹھیک ہے؟ یعنی الگ، منفصل، منفصل فاصلے والا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی حروف مدہ کے بعد تو ہوگا لیکن یہ حمزہ الف کی شکل میں ہوگا۔ یہاں پر حمزہ کیا ہے؟ عین کی شکل میں ہے، عین کا سرہ ہے، لیکن یہاں پر حمزہ مد منفصل کے اندر الف کی شکل میں ہوگا، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے؟ اس طرح آگے یا ایھا الذین قالوا آمنا، اس طرح انی انا اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مد منفصل کی جو تعریف ہے وہ آپ سن لیں۔ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ کے آخر میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں انا، الف مدہ آخر میں آ گیا، اب کلمہ کے شروع میں، دوسرے کلمہ کے شروع میں الف آ رہا ہے جو حمزہ کی شکل میں ہے، تو یہاں پر ہم کیا ہے؟ مد منفصل کریں گے۔ اسی طرح قالو الگ کلمہ ہے، واو مدہ پچھلے کلمے کے اندر آ گئی، اگلا کلمہ جیسے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ، قالو آمنا۔ اسی طرح نون ساکن ہے، انی ایک کلمہ کے اندر ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں الف ہے اور حمزہ کی شکل میں ہے،
تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مد منفصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ انی انا اللہ، یہاں پر مد متصل کا مطلب حمزہ ملا ہوا بے شکل عین کا سرہ، یہاں پر حمزہ منفصلہ یعنی فاصلے پر ہو، دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو اور حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مد منفصل کریں گے۔ مد منفصل کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہ مد جو ہے یہ جائز ہے، کبھی قراتوں کے اندر یہ چھوڑ دی جاتی ہے اور کبھی پڑھ دی جاتی ہے، لیکن یہ مد واجب ہے۔ آپ قراء حضرات کو دیکھیں گے، یا سعودی عرب والے ہیں یا جتنے بھی ہیں، وہ اس مد کو تو کرتے ہیں لیکن یہاں پر کبھی کبھی یہ مد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو ہمارا سوال نمبر 8 ہے وہ ہے حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ کس طرح ملائیں گے؟ اس کا پہلے طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جزم والے حرف کے ساتھ حرکت والا حرف جب جزم والے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا حمزہ زبر با اب، یہ پرانا طریقہ ہے اور ہر کوئی اس طرح پڑھتا ہے، حمزہ زبر با اب، یعنی حمزہ کا بھی نام لیتے ہیں زبر کا بھی نام لیتے ہیں۔ دیکھیں حمزہ زبر با اب، یہ ایک طریقہ ہو گیا، حمزہ زبر با اب، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ کا بھی نام لو، با کا بھی نام لو، اس کے بعد زبر کا نام لو، ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ حمزہ زبر با اب ایک طریقہ، حمزہ با زبر اب یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر بھی جب کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ 2 طریقے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قاف با زبر قب، ٹھیک ہے، قاف زبر با قب، ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ہوں گے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ تا زبر تت، تا زبر تا تت، ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ہیں۔ حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ کس طرح ملائیں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 حمزہ با زبر اب، پہلے حمزہ اور با کا نام لیں گے پھر زبر کا نام لیں گے۔ دوسرا طریقہ حمزہ زبر با اب، حمزہ کا بھی نام لیں گے زبر کا بھی نام لیں گے، اس کے بعد ہم با کا نام لیں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں حرکت کو ہجے کرنے کے، یہ 2 طریقے ہیں حرکت والے حرف کو جزم کے ساتھ ملانے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 9 ہے وہ ہے حرف کو معروف کہلائیں، یعنی مجہول کہلانے سے بچیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ حرفوں کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ سامع اللہ، ہول من ہوتا ہے کہ ہول من بھی نہیں، الحمد للہ ہے، اور یہ مجہول جو ہے یہ 2 حرکات کے اندر آتا ہے، یا تو زیر میں ہوگا یا تو پیش میں ہوگا۔ اب سوال نمبر 9 کیا ہے؟ حرفوں کو معروف کہلائیے۔ اب یہاں دیکھیں حمزہ با پیش اب، یہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ حمزہ با پیش اب یہ معروف ہے۔ حمزہ با زیر اب یہ معروف ہے۔ اب غلط کس طرح ہوگا؟ مجہول کس طرح ہوگا؟ حمزہ با پیش اب، ٹھیک ہے، حمزہ با زیر اب، الحمد للہ ربل یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن کو معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با پیش اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ با زیر اب، ٹھیک ہے، اب بھی نہیں کرنا، اب بھی نہیں کرنا۔ اور ہاں ایک بات کا خیال کرنا ہے، جب موٹے حروف ہوں گے تب ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ جب ہم موٹے حروف کو پڑھیں گے تو وہاں پر مجہول خود بخود ہونے لگے گا اور ہمیں غلطی نظر آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں جیسے تو با پیش طب، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو با پیش طب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے صاد با پیش صب، ٹھیک ہے، آگے تو فا زیر طف۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب میں آپ کو مجہول پڑھ کے بتاؤں، جیسے تو با پیش طب، ٹھیک ہے، صاد با پیش صب یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو فا زیر طف طف، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ للہ، ربل، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 10 ہے، یہاں پر دیکھیں سوال نمبر جو 10 ہے وہ ہے صحت لفظی کا خیال کرنا ہے۔ صحت لفظی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہم نے
خیال کرنا ہے، یعنی اگر تا با زبر تب ہے تو اگر تا باریک ہے تو ہم اس تا کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو با زبر طب ہے تو پھر ہم تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یعنی صحت لفظی کا خیال کس طرح ہوگا؟ جو حروف سخت ہیں ہم اس کو سخت پڑھیں گے، جو حروف موٹے ہیں ہم ان کو موٹا پڑھیں گے، اور جو حروف باریک ہیں ہم ان کو باریک پڑھیں گے، اور جو حروف سیٹی والے ہیں ہم ان کو سیٹی کی طرح پڑھیں گے، اور جو حروف نرم ہیں ہم ان کو نرم پڑھیں گے، اور جو ہم آواز حروف ہیں ان کے اندر ہم فرق کر کے پڑھیں گے. یہ صحت لفظی کہلائے گی. یعنی تا کی جگہ ہم طا نہیں پڑھیں گے، سین کی جگہ ہم صاد نہیں پڑھیں گے، زا کی جگہ ہم ظا نہیں پڑھیں گے، اور ضاد کی جگہ ہم ذال نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح صحت لفظی کا خیال کرنا ہے. آگے جو سوال نمبر 11 اور آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قاری ہونے کا فائدہ تب ہی نظر آئے گا جب آپ جس طرح اچھا پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی اسی طرح اچھا قرآن مجید پڑھتے ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قاری صاحب ہیں، آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کے اندر وہ اثر نظر نہیں آتا. یعنی آپ کے بچے کیا ہیں؟ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو زبر کا نہیں پتہ، ان کو زیر کا نہیں پتہ، ان کو موٹے حروف کا نہیں پتہ. آپ کو تو پتہ ہے لیکن آپ کے بچوں کو نہیں پتہ. تو یہ کیا ہے؟ آپ کے قاری ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کے بچے بھی قرآن مجید اچھا پڑھنے والے ہوں گے. آپ اچھا پڑھاتے ہیں، آپ کے بچے بھی اچھا پڑھنے والے ہوں. آپ ان بچوں کو سکھائیں کہ صحت لفظی کا بھی خیال کریں اور جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح تختی نمبر حروف مفردات کا مطلب کیا ہے، مرکبات کا مطلب کیا ہے، زبر کس طرح پڑھی جاتی ہے، زیر کس طرح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کے قاری ہونے کا فائدہ تب ہی نظر آئے گا جب آپ کے بچے قرآن اچھا پڑھنے والے ہوں گے. اگر آپ تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن آپ کے بچے غلط صورت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے قاری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، جو بھی چیز آپ سیکھتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت جلد کامیابی ملتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں جزم کی مشق کے اندر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.